بچوں آج ہم اشعار کا مطلب لکھنا سیکھیں گے، تو اس کے لیے کچھ ضروری نکات ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جس شعر کا مطلب لکھنا ہے اس کو اچھی طرح بار بار پڑھیں تاکہ شعر کا مفہوم سمجھنے میں مدد ملے۔ نمبر 2، مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں اور پھر انہیں آسان لفظوں میں ترتیب دے کر جملوں کی صورت میں لکھیں تاکہ وہ عام فہم ہو جائے۔ اور نمبر 3، ہر شعر کا مطلب الگ الگ لکھیں۔ اب ہم نظم برسات کے اشعار کا مطلب لکھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں محمد اسماعیل میرٹھی۔ پہلا شعر ہے، وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف چھانے والی گھٹا۔ سب سے پہلے آپ نے جو جملہ لکھنا ہے وہ یہ ہوگا، شاعر اس شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ، اب اس کے بعد آپ نے اگلی بات جو مصرعے میں بیان کی گئی ہے وہ بتانی ہے کہ جب گرمی اور حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اچانک آسمان کی طرف دیکھو تو سیاہ بادل آ جاتے ہیں، وہ سیاہ بادل ہر طرف اندھیرا کر دیتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی۔ تو اب آپ نے مشکل الفاظ دیکھنے ہیں، اس میں 2 مشکل لفظ ہیں۔ آہٹ کہتے ہیں ہلکی آواز کو، اور سنسناہٹ کہتے ہیں لرزنا۔ تو اب ہم اس کا مطلب لکھتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ نے اسی طرح لکھنا ہے، شاعر اس شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ہی بادلوں کے آنے کی آواز آتی ہے تو ہوا بھی اس آواز کو سن کر لرزنے لگتی ہے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ گھٹا آن کر می جو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ تو اسے مشکل لفظ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ گھٹا بادل اور می کا مطلب ہے بارش۔ بے جان کا مطلب ہوتا ہے مردہ، اور جان آ گئی تازگی آ گئی۔ تو شاعر اس شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے ہی سیاہ بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد مردہ زمین میں جان آ جاتی کا مطلب تازگی آ جاتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، زمین سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ تو اس شعر میں جو مشکل لفظ ہے سبزے کا مطلب ہوتا ہے ہریالی یا شادابی۔ اگلا لفظ ہے لہلہانا۔ لہلہانا کا مطلب جھومنا، یہ سبزے کا ہوا میں ہلنا۔ ٹھکانے لگنا، کامیاب ہونا۔ تو اب ہم اس کا مطلب کرتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں برسات کے موسم کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بارش کے بعد زمین پر پودے ہوا سے جھومنے لگے۔ لہلہانے کا مطلب ہو جائے گا جھومنے لگے، اور کھیتوں میں فصلیں شاداب نظر آتی ہیں، اور کسان اپنی محنت کے کامیاب ہونے پر خوش نظر آتے ہیں۔ محنت ٹھکانے لگی کسانوں کی، اس کا مطلب ہے کسان جو ہے اپنی محنت کے کامیاب ہونے پر خوش نظر آ رہے ہیں۔